آئیے بنا کسی تاخیر کے آج کی اس تفصیلی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم کسی عام موضوع پر بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم سیدھا تاریخ کے سب سے پہلے انسان کے عظیم اور حیرت انگیز سفر میں اتر رہے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک آغاز نہیں ہے، بلکہ جنت کی وادیوں سے زمین کی مٹی تک کا ایک مکمل تسلسل ہے، جسے ہم قدم بقدم سمجھیں گے۔ لیکن ذرا سوچئے، انسان کی آمد سے پہلے اس خالی زمین پر آخر کس کا راج تھا؟ اور سب سے پہلا انسان جو جنت کی لامحدود نعمتوں اور مکمل ماحول کا عادی تھا، اس نے اس بالکل نئی، نامعلوم اور سخت دنیا میں اپنے بچاؤ کی جنگ آخر کیسے لڑی؟ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی، اس نے تو انسانیت کی تاریخ کا پورا رخ ہی طے کر دیا۔ اوکے، تو آئیے اس میں تھوڑا گہرائی تک جاتے ہیں۔ دیکھیں، زمین ہمیشہ سے ایسی خالی نہیں تھی۔ انسانیت سے پہلے یہاں جنات آباد تھے، اور انہوں نے یہاں کافی فساد برپا کیا، خون خرابہ کیا۔ اس سب تباہی کو روکنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ ابلیس نے جنات کو شکست دی اور زمین و آسمان کی بادشاہت حاصل کر لی۔ لیکن یہاں ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ اس عظیم کامیابی نے اس کے اندر تکبر یعنی غرور پیدا کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی نائب یعنی ایک خلیفہ بنانے کا اعلان کیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جو اس کہانی کا سب سے سبق آموز حصہ ہے۔ یہاں انسان کی تخلیق کے ان مادی عناصر پر غور کرنا واقعی نہایت دلچسپ ہے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم پر پوری زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی۔ اس مٹی میں سلسل یعنی ایسی خشک مٹی جو بچتی ہو، ہما یعنی سیاہی مائل گاری مٹی، اور لازب یعنی بہترین چپکنے والی مٹی شامل تھیں۔ ان سب کو ملا کر پورے 40 دن تک ایک پتلا بنایا گیا۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، مختلف جگہوں کی مٹی شامل ہونے کی وجہ سے ہی آج ہم انسانوں میں اتنے مختلف رنگ، مزاج اور خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ بالکل ایک عظیم منصوبے کا حصہ تھا۔ اور جب اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی گئی نا، تو وہ ایک نہایت حیرت انگیز لمحہ تھا۔ روح سب سے پہلے سر کی طرف سے داخل ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اور آپ جانتے ہیں ان کے منہ سے نکلنے والے سب سے پہلے الفاظ کیا تھے؟ الحمدللہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی روح پیٹ تک پہنچی، انہیں بھوک کا احساس ہوا، اور روح کے ٹانگوں تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ جنت کے پھلوں کی طرف لپکے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی فطرت میں جلد بازی تو شروع دن سے ہی موجود ہے۔ اب اگر ہم قابلیت کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم سے نوازا۔ انہیں دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز، صفات اور کاموں کے نام سکھائے گئے۔ جب فرشتوں کا امتحان لیا گیا تو ظاہر ہے وہ ان نئے ناموں سے ناواقف تھے۔ اس چیز نے یہ بالکل ثابت کر دیا کہ حضرت آدم اپنی اس علمی فضیلت کی بنیاد پر ہی زمین کے خلیفہ بننے کے مکمل حقدار تھے۔ علم ہی ان کی اصل طاقت تھی۔ اور یہ موازنہ شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ اصل اختلاف کہاں پیدا ہوا۔ ایک طرف ابلیس تھا، جسے جھلسا دینے والی بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا گیا تھا، اور دوسری طرف حضرت آدم تھے، جنہیں زمین کی سادہ اور مختلف اقسام کی مٹی سے تراشا گیا تھا۔ اب آگ کا مزاج کیا ہے؟ بلند ہونا اور جلانا، جبکہ مٹی کا مزاج عاجزی اور ٹھہراؤ ہے۔ یہی وہ توازن تھا جو ابلیس کے خطرناک تکبر کی اصل بنیاد بنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اس کا سارا تکبر اس ایک لفظی اقرار میں سامنے آ گیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اس انکار اور خود پسندی پر مبنی بغاوت کے نتیجے میں ظاہر ہے ابلیس کو اللہ کی رحمت سے نکال دیا گیا، لیکن اس نے قیامت تک انسانیت کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگ لی، اور بس یہیں سے کائنات کی سب سے بڑی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس گفتگو کے اگلے حصے کی طرف، جنت اور ایک اہم موڑ جہاں حضرت حوا کی تخلیق ہوتی ہے، اور ہم اس منع کیے گئے درخت کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے جب حضرت حوا کو ان کی پسلی سے تخلیق کیا گیا تو ان دونوں کو جنت میں ہر طرح کی آزادی دی گئی سوائے ایک درخت کے۔ لیکن ان کا وہ دشمن جسے جنت سے نکالا جا چکا تھا، وہ بھلا کہاں خاموش بیٹھنے والا تھا۔ شیطان نے اپنے دھوکے اور وسوسوں کے ذریعے آہستہ آہستہ انہیں اس درخت کے قریب کیا، اور جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا، ان کے جنتی لباس فوراً اتر گئے اور وہ پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ سوچئے، ایک چھوٹی سی بھول نے ان کی پوری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ اس غلطی کے شدید احساس نے انہیں بے حد شرمندگی سے دوچار کیا، اور دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی سے معافی مانگی۔ انہوں نے آہوزاری کرتے ہوئے کہا،
اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ ندامت اور توبہ کا وہ عظیم کلمہ تھا جس نے سچ پوچھئے تو کائنات میں آنے والی ساری انسانیت کے لیے معافی کا پہلا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ اب کہانی کا رخ بدلتا ہے نزول کی طرف، جنت کے سکون سے نکل کر زمین کی دھول تک کا سفر۔ اور یاد رکھیں، یہ نزول کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ زمین کی آبادکاری کا ایک عظیم منصوبہ تھا۔ لیکن یہاں ایک بڑا حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ زمین پر ان کا نزول ایک ہی جگہ نہیں ہوا۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ہند یعنی موجودہ ہندوستان کے خطے میں اتریں، جبکہ حضرت حوا جدہ یعنی عرب کے علاقے میں اتریں۔ اس اچانک جدائی نے آدم علیہ السلام کو اس واضح اور بالکل خالی دنیا میں سخت اکیلے پن اور وحشت کا شکار کر دیا۔ سوچئے، ایک ایسی پہاڑ کی چوٹی پر اکیلے اترنا اور آسمان سے فرشتوں کی آوازیں اچانک آنا بند ہو جانا، یہ واقعی ایک نہایت غمگین اور مشکل تجربہ تھا۔ اب جو معلومات یہاں ہیں وہ واقعی دلچسپ ہیں۔ وہ زمین پر بالکل خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ جنت کی کچھ نشانیاں بھی زمین پر بھیجی گئیں۔ ان میں کیا کیا شامل تھا؟ حجر اسود، ریحان کے درخت سے بنی 10 گز لمبی لاٹھی، جنت کے وہ پتے جو انہوں نے جسم پر لپیٹے تھے، اور لوہے کے اوزار جیسے ہتھوڑا اور چمٹا وغیرہ۔ کہا جاتا ہے کہ ہند کے علاقے میں ان جنتی پتوں کے بکھرنے کی وجہ سے ہی اس خطے میں آج تک معطر اور میٹھے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ ہے نا حیرت کی بات؟ حضرت آدم کے اس اکیلے پن اور اداسی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور خانہ کعبہ کا وعدہ فرمایا۔ تب یہ جگہ ایک چمکتے ہوئے یاقوت یا موتی کی شکل میں تھی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ سفر کر کے اس مقدس گھر تک جائیں اور اس کا طواف کریں، تاکہ اس نئی زمین پر امن کی ایک جگہ قائم ہو جو آنے والی پوری انسانیت کے لیے راستہ روشن کر سکے۔ تو بس یہیں سے ان کا یہ تاریخی سفر شروع ہوتا ہے۔ ہند سے مکہ تک کا لمبا راستہ طے کیا گیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بالکل فرشتوں کی طرح کعبہ کا طواف کیا، اور پھر ایک عرصہ دراز کی جدائی اور سفر کے بعد میدان عرفات اور مزدلفہ میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی بالآخر دوبارہ ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں کے لیے اس لمبی اور سخت آزمائش کے بعد ایک نہایت جذباتی اور پرسکون لمحہ تھا۔ اسی میدان یعنی وادی نعمان میں ایک اور عظیم، حیران کر دینے والا واقعہ پیش آیا جسے ہم عہد الست کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو ایک ہی وقت میں ظاہر کیا۔ ایک عظیم اجتماع ہوا جہاں ان تمام روحوں سے پوچھا گیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، کیوں نہیں۔ یہ پوری انسانیت کا وہ پہلا عہد، وہ پہلا وعدہ تھا جو انہیں زمین کے آزمائش میں بھیجنے سے پہلے لیا گیا تھا۔ اور اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف، تہذیب کی بنیاد اور زمین پر سروائیو کرنے کی بنیادی جدوجہد۔ تو اب ذرا اس بات پر غور کریں، جب جنت کی وہ نہ ختم ہونے والی نعمتیں، جہاں سب کچھ آسانی سے مل جاتا تھا، جب وہ سب نہیں رہا، تو اس نئی دنیا کے شروعاتی دنوں میں انسانیت نے زندہ رہنے کے لیے آخر کیا کیا ہوگا؟ اپنا کھانا خود حاصل کرنا، فصلیں اگانا، اپنے بچاؤ کا انتظام کرنا، یہ سب ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ اس سخت وقت میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام ایک استاد بن کر آئے۔ انہوں نے حضرت آدم کو زراعت یعنی فارمنگ کے پہلے عملی قدم سکھائے۔ گیہوں کے بیج زمین میں بونا، فصل کاٹنا اور بھوسا الگ کرنا سکھایا گیا۔ اس کے بعد 2 پتھروں کے درمیان ان دانوں کو پیس کر آٹا بنایا گیا۔ لوہے اور پتھر کو رگڑ کر آگ جلائی گئی اور پھر زمین پر بنی سب سے پہلی روٹی ایک تندور میں پکائی گئی۔ دیکھا جائے تو یہی ہماری آج کی تہذیب کی بالکل پہلی اینٹ تھی۔ زمین پر موسم کی شدت سے بچنے کے لیے وہ جنت کے پتے کافی نہیں تھے، کیونکہ وہ اب سوکھ کر گرنے لگے تھے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک فرشتے نے انہیں بھیڑ کی اون اور جانوروں کی کھالوں سے گرم اور مضبوط لباس تیار کرنے کا ہنر بھی سکھایا۔ انسانیت نے اب اپنے ارد گرد کے نئے ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنا سیکھ لیا تھا۔ اور پھر انسانی نسل کی ترقی آگے بڑھی۔ روایت واضح کرتی ہیں کہ حضرت آدم اور حوا کی کل 40 اولادیں ہوئیں جو 20 دفعہ کے حمل سے پیدا ہوئیں۔ ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ اس مکمل ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ اللہ کے عظیم منصوبے کے عین مطابق یہ دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔
جب ہم جنت کی سکوناور فضاؤں سے لے کر زمین کی اس دھول اور سخت محنت تک کے اس پورے سفر پر غور کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ سب ابتدا سے ہی انسانیت کی تربیت کا ایک بنیادی حصہ تھا۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر زمین کا یہ کٹھن سفر ہماری سیکھ کا بنیادی مرکز تھا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم آج بھی اس پہلے دن کے اسباق کو سمجھ پائے ہیں؟ تکبر سے بچنا، غلطی پر فوراً توبہ کرنا اور لگاتار محنت کرنا، یہ ایسی باتیں ہیں جو تاریخ کے بالکل پہلے ورق پر لکھی گئی تھیں۔ واقعی اس سفر کی بنیادی حقیقت پر غور کرنا آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ تو اس اہم سوال کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔